اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ ہمارے نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یعنی وہ جو غار والے نوجوانوں کا قصہ ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی تھا۔ وہ غار والوں کا قصہ آگے بیان ہوا ہے اور دیر تک چلا گیا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اور طرز اور طریقہ یہ ہے، قرآن قصے کو اس طرح بیان نہیں کرتا جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں کہانی یوں بیان ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے اور پھر ترتیب سے چلتا چلا جاتا ہے قصہ۔ قرآن کسی قصے کو ایسے بیان نہیں کرتا، کیونکہ قرآن محض قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن درس کی کتاب ہے، عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ قرآن اس قصے میں سے صرف وہ ٹکڑے بیان کرتا ہے جس سے ہمیں کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے، پھر درمیان میں قرآن سبق دیتا ہے، پھر آگے قرآن قصے کا ٹکڑا بیان کرتا ہے، پھر ایک سبق ہمیں دیتا ہے کہ ایسے کرو۔ لیکن جو مفسرین حضرات ہیں وہ قصے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو جو قصہ یہاں قرآن مجید میں مذکور ہے اس کو تفسیر مظہری بہت بڑی تفسیر ہے، 10 جلدوں میں ہے، انہوں نے اس قصے کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ قصہ وہیں سے نقل کیا ہے، یعنی میں نے وہیں سے پڑھا ہے۔ وہاں تو بہت زیادہ تفصیل سے ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ہم ساری باتیں اس میں آ جائیں۔ اس قصے سے بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں، درس ملتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف قصے کی کتاب نہیں ہے، اس قصے میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر یہ بھی ایک ہے کہ ہم خود بھی اس قصے کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، گھر میں بھی سنائیں، اور اس قصے سے حاصل ہونے والے سبق بھی حاصل کریں کہ جو قصہ خود قرآن بیان کرتا ہے۔ تو تفسیر مظہری کی روایات کے مطابق قصے کی تفصیل یوں ہے کہ جیسے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں، اور اب بھی کچھ بے دینی آتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے لوگوں میں بے دینی کافی حد تک بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ بلاد روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری ریاست میں اعلان کرا دیا تھا کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہے جو بت پرست نہ ہو، یعنی سب میرے مذہب پر ہو جائیں۔ لہذا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا تھا تو اس کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ ایک شہر میں پہنچا جس شہر کا نام افسوس تھا، وہاں پہنچا اور اس نے وہاں معلوم کیا کہ یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بت پرست نہ ہو اور توحید پرست ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتا ہو۔ جو لوگ اس کو ملے تو وہ اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس بادشاہ نے انہیں کہا کہ یا تو پھر بتوں کے آگے سجدہ کرو یا سر قلم کر دوں گا۔ بعض سر قلم کر آ گئے اور بعض پھر گئے۔ یہ چند نوجوان تھے جن کا یہاں تذکرہ ہے، 7-8 نوجوان تھے، یہ بھی امیر خاندان کے لوگ تھے، یعنی شاہی خاندان کے لوگ تھے، یعنی ان کے والدین، ان کے والد، ان کے ماموں چچا حکومت کے اندر عہدے رکھتے تھے۔ ان کو بھی پتہ چلا کہ بادشاہ آ گیا ہے اور لوگوں کو ڈھونڈوا رہا ہے، یہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں، نوجوان تھے، دوست تھے، تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے کسی صورت میں توحید نہیں چھوڑنی، بھلا ہمارا سر قلم کر دیا جائے۔ تو یہ پریشان ہو گئے اور مسجد میں جا کر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران بادشاہ کے کرندے وہاں مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ بت پرستی قبول کرتے ہو یا تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں جو سب کے ساتھ کرتا ہوں؟ تو اس پر وہ بولے، آگے آ بھی رہا ہے، کہنے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں اور کوئی رب نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ چونکہ تم شاہی خاندان کے لوگ ہو، میں تمہارے قتل میں جلدی نہیں کرتا، تم نوجوان ہو، ہوش کے ناخن لو، تھوڑا سا اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کہہ رہے ہو۔ میں اگلے علاقے میں جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر پھر میں تم سے دوبارہ پوچھوں گا، باقی میں نے کسی کو مہلت نہیں دی لیکن تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ ان کو یہ کہہ کر چلا گیا۔
یہ آپس میں اکٹھے ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہی کر سکتے ہیں کہ سامنے ایک پہاڑ ہے، کوہ بیجلوس نام تھا، اس پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں ایک غار ہے، وہاں چھپ جاتے ہیں، بادشاہ کے آنے تک وہاں عبادت میں رہتے ہیں، لیکن بادشاہ آئے گا پھر بچ تو نہیں سکتے، آخر وہ ڈھونڈ لے گا ہمیں، پھر ہم اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم توحید نہیں چھوڑیں گے، بھلا ہماری گردن اڑا دیجیے۔ انہوں نے گھر سے نان نفقہ لیا، خرچہ لیا، جتنے دن تک بادشاہ واپس نہیں آتا بھی اس غار میں وقت گزاریں گے۔ یہ جانے لگے وہاں غار کی طرف چھپتے ہوئے، تو ایک راستے میں چرواہا کھڑا تھا، یہ اس کے قریب سے گزرے، چند قدم آگے گئے تو چرواہا کا کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو پیچھے ہٹانا چاہا، کتا نہ ہٹے، اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے اسی صورت میں، کتے کو پیچھے ہٹانا چاہا وہ نہ ہٹے، جب چند قدم آگے چلے تو اللہ نے کتے کو زبان عطا فرما دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ پھر اس پر یہ جملہ کہا تھا کتے نے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھے اپنے ساتھ جانے دو، تم وہاں ٹھہرنا، میں تمہارا پہرا کروں گا، پہرے داری کروں گا۔ وہ قرآن میں آگے آتا بھی ہے کہ وہ ان کی پہرے داری کرتا تھا، تو یہ کتے کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اس موقع پر کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کتے کا یہ حال ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ چلا تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، آج جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تعلق رکھے گا، ان سے فائدہ حاصل کرے گا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں حشر انہی نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو نیک لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، ان سے تعلق دوستی ہونی چاہیے۔ تو کتا ساتھ چل پڑا، یہ اوپر غار میں پہنچ گئے اور اندر مشغول ہو گئے عبادت میں۔ کتا وہاں غار کا جو منہ تھا وہاں بیٹھ جاتا تھا، اپنے پاؤں، اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر اور پہرا دیتا تھا۔ ان میں سے ایک تھا جو سب سے بڑا تھا، وہ مکسل مینا تھا، جو ان 7-8 تھے، اور ان میں سے ایک نوجوان تھا جس کا نام تملیخہ تھا، ماشاء اللہ خوبصورت بھی تھا، سمجھدار بھی تھا۔ تو اس کو انہوں نے متعین کیا کہ تم بازار میں جایا کرو، کھانا لے آیا کرو، کیونکہ یہ کھانا پینا تو کرنا ہے جب تک بادشاہ نہیں آتا۔ تو وہ اپنا فقیروں والا بھیس بناتا، غریب فقیر بھکاری بن کر وہ جاتا اور شہر سے چپکے سے کھانا لے کر آ جاتا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں وہی ہوں انہی میں سے۔ تو اس طرح کھانا لے کر آ جاتا، اور وہ واپسی پر اس سے پوچھتے کہ ہاں واپس تو نہیں آ گیا بادشاہ؟ تو وہ کہتا نہیں آیا۔ ایک دن یہ کھانا لینے گیا تو وہاں شہر میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ وہ 7 نوجوان ڈھونڈے جا رہے ہیں، 7 نوجوان ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اب بادشاہ آ چکا ہے اور ہمارے بارے میں پیچھے سے تفتیش شروع ہے۔ یہ چپکے سے کھانا لے کر جلدی سے نکلے اور آ کر ان کو بتایا کہ ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے۔ ابھی بیچارے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ یہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد یہ پھر لیٹ گئے۔ جب یہ لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ 309 سال تک سوتے رہے، لیکن ان کی غار اللہ نے اس طرح بنائی، وہ جو غار جس میں لیٹے تھے وہ غار ایسی تھی کہ سورج بالکل سیدھا سامنے نہیں پڑتا تھا، بلکہ سائیڈ سے مڑ جاتا تھا، اس کی کرنیں آتی تھیں جس سے ان کو کچھ دھوپ کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن تیز دھوپ نہیں آتی تھی جس سے ان کو کوئی نقصان ہو۔ 309 سال تک اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلواتا رہا اور ان کو زندہ رکھا۔ 309 سال ادھر گزر گئے اور ادھر بادشاہ نے پتہ کرایا، نہیں ملے کہیں بھی پورے شہر میں۔ تو غار تھا اوپر، جس کا پہاڑ تھا جس کے اندر ایک غار تھا، تو یہی خیال ہوا کہ یہ اسی غار میں ہوں گے، اور کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر کہیں جائیں گے تو واپس آئیں گے، ہم قتل کرا دیں گے، اگر غار میں گئے ہیں تو ان کی سزا یہی موت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ غار کے آگے بند کرا دی دیوار، یعنی غار کے آگے دروازہ بن سکتا تھا، کتا تو پیچھے تھا، تو وہ جو آگے ابتدا والا تھا وہاں اس نے دیوار بنوا دی، اس خیال سے کہ اگر اس کے اندر ہیں تو مر جائیں گے، اگر کہیں اور ہیں تو جان چھوٹی۔ یہ اندر سے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ باہر دیوار جا چکی ہے۔ بادشاہ اپنے کام کو چلا گیا۔ 309 سال گزرے، ادھر سے 309 سال گزرنے والے ہیں اور ادھر سے حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ عیسائی بادشاہ، یہ بت پرست بادشاہ تھا۔ 309 سال بعد ایسا بادشاہ آیا جو دیندار تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والا تھا۔ جب وہ اس ریاست کا بادشاہ بنا تو اس کی ریاست میں لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ تو وہی بت پرستی والے مذہب کو دوبارہ اختیار کرنے لگے، اور کچھ لوگ اسی طرح توحید پر قائم رہے۔ جو بت پرستی میں مبتلا ہونے لگے وہ یہ نظریہ بھی رکھنے لگے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور کہتے تھے، دلیل ان کی سب سے بڑی یہ تھی کہ ایک انسان مر جائے، وہ 309 سال بعد، 309 سال میری زبان سے نکل گیا، وہ ایک انسان مر جائے تو وہ ہزاروں سال بعد کیسے اٹھ سکتا ہے جب قیامت قائم ہوگی؟ یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں؟
اب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ تو میری مدد فرما۔ بادشاہ کا نام بھی لکھا ہے بید السیس۔ اس بادشاہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما، کوئی ایسی نشانی دکھلا لوگوں کو، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہزاروں سال سینکڑوں سال بعد بھی لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے۔ ادھر یہ دعا مانگنے میں مشغول ہے، دعا سے تو بڑے بڑے نظام بدل جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اس نے دعا مانگنا شروع کی، اللہ نے نظام حرکت میں لا دیا۔ وہاں جس بستی میں یہ غار تھا وہاں ایک چرواہا کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ تم اپنی بھیڑ بکریوں کا باڑا بناؤ اوپر پہاڑ کے اوپر جا کے۔ اب اللہ کا نظام چل رہا ہے، وہ وہاں گیا باڑا بنانے کے لیے تو اس کو ایک دیوار نظر آئی، تو اس نے کہا یہ دیوار توڑ دیتا ہوں، یہاں کھلی جگہ بن جائے گی، یہیں باڑا بنا لیتا ہوں۔ اس نے وہ دیوار توڑ دی۔ جب وہ دیوار ٹوٹ گئی تو ادھر سے اندر سے اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا۔ جب یہ اٹھے ہیں تو باہر دیوار ٹوٹ چکی ہے اور اس علاقے میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، وہاں شریعت عیسیٰ پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، بت پرست خال ہیں۔ اب یہ جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپس میں پوچھنے لگے کہ لگتا ہے آج ہم کوئی زیادہ سوئیں۔ ان کو نہیں پتہ 309 سال ہو چکے ہیں، ان کو صرف اتنا خیال ہوا کہ آج کچھ زیادہ سوئیں، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کتنا سوئے ہیں۔ تو آگے آ رہا ہے، وہ کہنے لگے یومن او بعد یوم۔ ایک کہنے لگا کہ لگتا ہے پورا دن آج سوتے رہے 24 گھنٹے۔ دوسرا کہتا نہیں 24 گھنٹے نہیں ہوئے، ہوا کچھ کم ہے لیکن سوئے روٹین سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چھوڑو، ایک آدمی وہ جو تملیخہ ہے اس کو بھیجو اور جاؤ وہ کھانا لے آئے۔ اب وہ اٹھا بیچارہ چپکے سے بھیس بدلا کہ باہر لوگ نہ مجھے پہچان لیں۔ غار کے دروازے پر اینڈ سٹارٹ میں جب پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ دیوار سی ٹوٹی پڑی ہے۔ اس نے کوئی زیادہ پرواہ نہیں کی، وہ وہاں سے چھپتا چھپاتا اس راستوں سے، پہاڑ تو سینکڑوں سال بعد بھی اسی حالت میں کھڑے رہتے ہیں، آج بھی احد پہاڑ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا۔ وہ پہاڑ سے اتر کے نیچے جب شہر کی طرف آیا، شہر کے مین دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا جرم تھا اور یہاں نام کیسے لکھا ہوا ان کا؟ تو وہ سوچنے لگا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، کہیں اور پہنچ گیا ہوں۔ وہ اس کو چھوڑ کر نا پھر آگے چل پڑا، اگلے دروازے پر گیا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ کہنے لگا کہ میں شاید خواب دیکھ رہا ہوں، کہ خواب میں اٹھا ہوں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، دیکھا خواب تو نہیں ہے، میں تو حقیقت میں جاگ رہا ہوں۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا، اور دیکھے کہ غار وہی ہے، راستہ وہی ہے اور آگے شہر کے اندر حال اور ہے۔ خیر وہ چپکے سے ایک دروازے سے داخل ہو گیا، اندر گیا تھا وہ کھانا لینے کے لیے، جا کر دیکھا تو وہاں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، رب عیسیٰ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ بڑا پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اندر جب وہ دیکھا لوگوں کو، یہ لوگ سارے بدلے ہیں، ان میں سے میں کسی کو پہچانتا نہیں۔ کل جب ہم شام کو میں کھانا لینے آیا تھا تو میں سب کو پہچانتا تھا، فلانے کی دکان تھی، فلانے کی دکان تھی، آج تو کسی کی بھی نہیں۔ تو اس نے بس پریشان تو ہو گیا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے چپکے سے جیب سے پیسے نکالے، اس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی کہانی اور ہے، پتہ نہیں کیا کوئی نیا شہر آباد ہو گیا یا کیا ہو گیا ہے، میں جلدی سے کھانا لوں اور نکلوں، ایسا نہ کہ پکڑا جاؤں۔ اس نے جیب سے نکالا سکہ، 309 سال پرانی کرنسی، وہ سکہ جو دیا وہ روٹی والے کو، تو اس نے دیکھا سکہ کی مہر اور ہے اور سکہ اور ہے، تو اس نے ساتھ والے دکاندار کی طرف پھینکا۔ اس نے دیکھا، وہ حیران ہو گیا، پھر اس نے ساتھ والے کی طرف پھینکا، یہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ وہی ہیں، اب یہ اشارے کنایہ کوئی کر رہے ہیں ہمیں پکڑوانے کے لیے۔ تو یہ کہنے لگا ان کو، بھائی مجھے روٹی نہیں دیتے تو نہ دو، اپنے پاس رکھو پیسے بھی، بس میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہا کیوں؟ کہا تیرے ہاتھ میں کوئی کئی سو سال پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے، تو اس کا سکہ کرنسی اٹھا کے لایا، چھپتا پھرتا ہے، یا تو ہمیں اس میں سے حصہ دے، ہم پھر تجھے کچھ نہیں کہتے۔ اگر ہمیں حصہ نہیں دینا جو خزانہ تیرے ہاتھ لگا ہے، جس کا سکہ تو نے اٹھایا ہوا ہے، تو پھر ہم تجھے گورنر کے پاس پیش کرتے ہیں اور تیری گرفتاری کراتے ہیں۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کوئی خزانہ میرے ہاتھ نہیں لگا، میرے اپنے پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، سکہ ہمارے ہاں چلتا بھی نہیں ہے۔ اب اس کی وہی حالت ہوگی، سمجھ نہ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ اس کو کہیں کہ تو بتا خزانہ کہاں سے اٹھائے، یہ کہے کوئی خزانہ نہیں ہے، میرے اپنے پیسے ہیں۔ بالآخر انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو لے گئے گورنر کے پاس، اس شہر کا جو گورنر تھا، اس کے پاس جا کر کھڑا کیا، جی یہ نوجوان ہے اور اس کے ہاتھوں کوئی خزانہ لگا ہے پرانا اور یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے۔ تو گورنر نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اریوس نام تھا اس کا، اریوس۔ اس گورنر نے سامنے کھڑا کیا، کہا صحیح بتا کہ یہ کہاں سے خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ کہنے لگا جی کوئی خزانہ ہاتھ نہیں لگا۔ تو گورنر نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا جی اسی شہر افسوس کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے والد کا نام بتایا۔ تو اس گورنر نے حاضرین مجلس سے پوچھا ہاں بھی کوئی جانتا ہے اس آدمی کو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے نام کا کوئی آدمی نہیں جانتے۔
تو گورنر نے اسے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ یہاں کوئی تیرا باپ رہتا ہے، نہ یہ سکہ اس ہمارے علاقے اور ہماری حکومت کا ہے، اور تو ہمیں کہتا ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں، یہ میرا باپ ہے، اس محلے میں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نوجوان نے کہا یہی حقیقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ گورنر نے کہا کہ ہمیں بچہ نہ بنا، ہمارے ساتھ مذاق نہ کر، تو نوجوان ہو کر ہم بڑوں کو رہیں دکھلاتا ہے، سیدھا سیدھا بتا، نہیں تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات کا مجھے صحیح جواب دے دو تو میں پھر تمہیں صحیح صحیح حال بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم مجھے پوچھو، ہم سے کیا پوچھنا ہے، ہم صحیح جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کون سا دقیانوس بادشاہ؟ تو کہنے لگا تم میرے سوال کا پھر صحیح جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا جی وہ بادشاہ تھا جو یہاں جو توحید پر چلنے والوں کے سر اڑا دیتا تھا۔ انہوں نے کہا اس نام کا یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو اب وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ کہانی کوئی اور ہے۔ اب یہ کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، کل شام کو میں یہاں کھانا لینے آیا تھا، وہ جو دقیانوس ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس سے جو 7-8 نوجوان چھپ کر بھاگے تھے، میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو میرے نوجوان دوست وہاں ہیں، تو میں ان میں سے کھانا لینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں تو ڈرتا پھر رہا تھا کہیں قتل نہ کرا دے، یہاں تو سارے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی ہمیں کوئی کہانی لگتی ہے، تیرے 7 آدمی کہاں ہیں؟ کہیں غار میں ہیں، ہمیں ساتھ لے چل۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اریوس خود اور اپنے ساتھ کچھ اور آدمی وہ ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر غار کی طرف چل پڑے۔ اب جب یہ گئے غار کے قریب تو یہ پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ وہ جو اندر باقی بیٹھے تھے وہ پہلے گھبرائے ہوئے تھے کہ ہمارا لڑکا ساتھی دوست گیا ہے اور اتنی دیر ہو گئی ہے واپس نہیں آیا، لگتا ہے گرفتار ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کے پاس چل کر پہنچنا چاہیے، چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اکٹھے جئیں گے اکٹھے مریں گے۔ تو یہ پہلے اسی فکر میں تھے کہ اب ہمیں غار سے نکل کر جانا چاہیے۔ جب وہ گرفتار ہو گیا تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہی گرفتار ہوتے ہیں، ہم نے وعدے کیے تھے اکٹھے جئیں گے مریں گے۔ اب یہ اسی فکر میں تھے، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں تو انہوں نے کہا بس اب گرفتاری ہونے لگی ہے، ایسا کرو جو نفل پڑھنے ہیں پڑھ لو۔ انہوں نے نفل پڑھے اور پھر عزم کیا کہ بس اب نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، گرفتار کریں گے تو کھل کر گرفتار کر لیں، ہم پیش ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ان باتوں کو کر کے غار کے منہ پر آئے، اتنے میں وہ جو تملیخہ کھانا لینے گیا تھا وہ ایک دم اندر داخل ہوا اور اس نے ایک دم سارا حال سنا دیا کہ باہر حالات بدل چکے ہیں اور ہمیں سوئے ہوئے 309 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا ان لوگوں نے کہ جب اس نے کہا نا دقیانوس بادشاہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آج سے 309 سال پہلے یہاں حکومت کرتا تھا، وہ تو فوت ہو گیا ہے اور اس کے بعد تو حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ 309 سال ہو چکے ہیں ہمیں یہاں سوئے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی دکھلانی تھی ہمیں اٹھا کر کہ 309 سال بعد بھی اللہ اٹھا سکتا ہے تو ہزاروں سال بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے اعزاز و اکرام کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ لوگ آؤ۔ یہ چونکہ تھوڑے سے چند قدم آگے چلے تو اتنے میں ان کے گھوڑے بھی نمودار ہو گئے، اور جو اریوس تھا ان کا گورنر وہ گھوڑے سے اترا، ادب و احترام سے آ کر ان سے ملا۔ ان سے ملنے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ اریوس جب چڑھا اس پہاڑ پر جس غار کے اندر یہ سوئے ہوئے تھے، اس غار کے کنارے پر اریوس کو ایک صندوق ملا۔ صندوق کے اندر اس نے صندوق کو کھولا، صندوق کے اندر ایک بڑی تختی تھی جس کے اوپر ان 7 کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ 7 نوجوان توحید پرست تھے، ان کو بادشاہ قتل کرانا چاہتا تھا، یہ شاید اسی غار میں چھپ گئے تھے، یہ ہم نے لکھ دیا ہے تاکہ اگر بعد میں کوئی اسلامی حکومت آئے تو ان کو اس واقعے کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ یہ جو صندوق میں لکھا ہوا تھا اور صندوق میں تختی ڈالی ہوئی تھی، یہ دراصل جو دقیانوس بادشاہ تھا اس کے اپنے خاندان کے 2 اور آدمی بھی اس وقت کے مذہب کے مطابق عیسائی مذہب پر چلنے والے مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام اریاش تھا۔ اس اریاش نے چپکے سے یہ لکھوا کر اس غار کے کنارے میں صندوق میں دبوا دیا تھا کہ اگر اللہ نے کبھی چاہا کوئی آ کر ان کو دیکھتا ہے تو ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو وہ صندوق اللہ نے اس اریوس گورنر کو دکھلا دیا۔ اس گورنر نے ادھر دیکھا کہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ دقیانوس بادشاہ کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اتنے میں وہ 7 نوجوان سامنے آ گئے۔ یہ گورنر جا کر ان کو ملا اور ان کو عزت احترام سے استقبال کیا اور کہنے لگا کہ تم بہت مبارک لوگ ہو اور ہمارے نزدیک معزز لوگ ہو۔ ہمارا بادشاہ کافی عرصے سے پریشان تھا، جس کا نام میں نے پہلے عرض کیا ہے بیدوسیس۔ وہ پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہمیں نشانی دکھلا دے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہزاروں سال بھی اٹھا سکتا ہے۔ 309 سال بعد تم اٹھ سکتے ہو تو ہزاروں سال بعد بھی لوگ زندہ اٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر، اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نشانی دکھلا دی ہے۔ اتنے میں انہوں نے پیچھے رابطہ کر کے بیدوسیس کو بھی بلوا لیا تھا۔ بیدوسیس بھی وہاں پہنچ گیا، اریوس بھی وہاں پہنچ گیا، انہوں نے ان کا استقبال کیا، عزت احترام سے ان کو ملے۔
جب ملاقات ہو گئی تو ان کا جو بڑا تھا ان 7 میں سے، اس کا نام مکسلمینہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی حکومت کی حفاظت کرے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم رہیں گے اب اسی غار میں ہی۔ یہ کہہ کر یہ لوگ واپس سے کہنے لگے ہم غار میں جا کر پھر سوتے ہیں، اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی الگ نظام ہے۔ یہ واپس جب غار میں گئے اور سوئے تو پھر اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لی، پھر یہ فوت ہو گئے۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ روحیں قبض ہو گئی ہیں، بادشاہ نے ان کو سونے کے صندوق کے اندر بند کروا کے وہیں غار کے اندر رکھوا دیا صندوق۔ بادشاہ چلا گیا، رات کو سو گیا، خواب میں ان کے وہ مکسلمینہ بڑا لڑکا آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں آپ نے سونے کے صندوق میں بند کرا دی ہے، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم مٹی میں ملنے والے ہیں، ہمیں سونے کے صندوق سے نکالو، ہمیں اسی مٹی پہ سلا دو۔ صبح آیا، بادشاہ گھبرایا ہوا کہ میں نے کیا غلط کام کر دیا ہے۔ اس نے سب کے جسموں کو نکالا، پھر اس نے لکڑی کے صندوق بنا دیے، ایک لکڑی ہوتی ہے سار، اس لکڑی کے صندوق بنا کر پھر صندوقوں میں رکھ کر پھر ان کو غار کے اندر پہنچا دیا۔ اور بادشاہ باہر آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر والے لوگوں کو، جن کے صندوق میں جن کو رکھ کر آیا تھا، لوگوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا، پھر کسی کو نظر نہیں آئے اور نہ ہی خوف کی وجہ سے کوئی اندر جا سکا۔ اللہ نے ایک رعب طاری کر دیا ان کے اوپر، یہاں آ بھی رہا ہے تو اللہ نے لوگوں پر رعب طاری کر دیا، کوئی اندر پھر داخل بھی نہیں ہوا، وہ اسی طرح وہاں اندر یعنی لکڑی کے صندوق میں رکھ کر گوئے کہ دفن کر دیے گئے۔ بادشاہ نے پھر یہ کیا، جو بید وسیس تھا، اس نے وہاں باہر میں ایک مسجد بنا دی غار کے بالکل اینڈ پر، جس کی جو نشانی کے طور پر بنائے گی کہ یہ مسجد ان نوجوانوں کی یادگار کے طور پر ہے جو اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے یہاں آ گئے تھے، اپنی زندگی موت کے فیصلے کر کے۔ یہاں یہ مسجد ہے، لوگ اس مسجد کو دیکھ کر وہ واقعہ یاد کیا کریں کہ کیسے لوگوں نے اللہ کے آگے سجدے کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی تھی، لہذا تم بھی ساری زندگی اللہ کو سجدہ کرتے رہنا اور توحید پرست رہنا۔ یہ واقعہ ہے جو یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، جو شروع ہوتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے اور وہ پہاڑ والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ، پڑھنا ہے ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرما اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دے کہ ہم پریشانی میں آ گئے ہیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، یعنی کانوں پہ تھپکی دینے کا مطلب یہ کہ گہری نیند سلا دی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنی نیند سو رہے ہیں۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، ہم نے ان کو نیند سے جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب یہ نیند سے اٹھے نا تو ان کے اپنے دو گروہ بن گئے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں، دوسرا گروہ کہہ رہا تھا ہم 1 دن سے بھی کم سوئے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ وزدناہم ہدا، پڑھیں گے چونکہ رکیں گے ہم تو ہدان کی بجائے ہدا، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، یعنی یہ ہمارے اوپر ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے تھے تو ہم نے بھی ان کی ہدایت کو مضبوط کر دیا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، دل باندھ دیے تھے ان کے، نہیں دل بندھ گیا یعنی دل مضبوط ہو گیا۔ جب اللہ کے نام پر کوئی انسان جم جاتا ہے تو اللہ پھر دل بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر وہ قتل ہو گیا، اللہ کے نام پر جان دے دی، دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیسے جان دے دی۔ جب کوئی انسان اللہ کے نام پر حق طریقے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دل بڑا کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں جماؤ پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں کیسے ہوا، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دو۔ اب 2 نفل پڑھنے کے بعد جلاد کو بلایا، کہا اس کی گردن اڑاؤ۔
جب گردن اڑائی تو خون بہت زیادہ بہا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے طبیب کو بلا کر پوچھا کہ اس کا خون زیادہ بہا ہے، باقیوں کی گردنیں اڑاتا ہوں تو کم بہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا وہ طبیب حجاج بن یوسف کو کہ اس کے دل میں موت کا ذرا بھی خوف نہیں تھا، اس کا دل مضبوط تھا، تو خون اپنی اسی گردش اور سرکولیشن میں تھا، وہ آرام سے چل رہا تھا، اس لیے اس کا خون زیادہ بہا ہے۔ وہ سعید بن جبیر بڑے اللہ والے تھے، تابعی تھے۔ تو بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، دل سہم جاتا ہے، دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، خون بھی خشک ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کے نام پر حق پر ہوتے ہوئے جان دیتے ہیں تو اللہ ان کے دل باندھ دیتا ہے، یعنی دل جما دیتا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل جما دیے تھے۔ اذ قاموا، جب وہ اٹھے تو انہوں نے کیا کہا تھا بادشاہ کے سامنے؟ بادشاہ نے کہا تھا کون ہے رب؟ کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ لن ندعو، یہ دیکھیں لن ندعو، واو کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے گول دائرے کا کہ اس الف کو بالکل نہیں پڑھنا، لن ندعو نہیں پڑھنا، لن ندعو بس، لن ندعو من دونہ الہا لقد، الہا حلہ پڑھیں گے اس کو، الہا لقد قلنا اذا شططا، تو یہ کہنے لگے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنا سکتے، اگر ہم نے کسی اور کو معبود بنا لیا تو پھر یقیناً ہم نے بڑی فضول بات کہی ہے، یعنی یہ والی بات فضول کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ وہاں ڈٹ گئے اور اس کے سامنے اپنی توحید کو پیش کیا۔ اگلی آیت پر ان کی بات ختم ہو جاتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہؤلائی، ہا کو بھی کھینچیں گے، لا کو بھی کھینچیں گے، ہؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، تو یہ کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، اب یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے بول رہے ہیں، دقیانوس کے سامنے، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے رب کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہنے لگے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ دو ہیں، معبود زیادہ ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر جب کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مہلت دیتا ہوں، واپسی پر آ کر پوچھوں گا، تو آگے انہوں نے آپس میں کیا کہا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کر لیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔